سمجھ میں کچھ نہیں آتا سناؤں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا سناؤں داستہ کیسے، ارے ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے۔ مسلمانوں، ذرا خود کے بارے میں سوچیے، خود کے بارے میں سوچو۔ آج جگہ جگہ پر دیکھا جاتا ہے صرف اور صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہے، تو کہیں مسلمانوں کے گردنوں کو اڑایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ تمام ظلموں کو سہ سہ کر ہماری عادت پڑ چکی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ فلاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم پر تو نہیں ہو رہا ہے، ہم بیچ میں کیوں جائیں؟ نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم یہ سوچ کر اس کی مدد کریں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، تو کوئی آج ہم پر ظلم نہیں کر پائے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ دو کتے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بزرگ اس راستے سے بزرگ کا گزر ہوا اور بزرگ نے دیکھا کہ دو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، روٹی کا ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ بزرگ آگے نکل گئے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہی دونوں کتے آپس میں کھیل رہے ہیں، آپس میں پیار و محبت دکھا رہے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ان کتوں کو بولنے کی طاقت ملی۔ کتے نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ کر الگ ہو جائیں اور الگ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے ہم پر۔ ہم لوگ صرف کھانے کے لیے اور چیزوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، لیکن ملنے کے بعد ہم دونوں پیار و محبت آپس میں رکھتے ہیں، اتفاق آپس میں رکھتے ہیں۔ سینکڑوں خدا کے ماننے والے اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن ہم ایک خدا کو ماننے والے الگ الگ بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کر قدم بڑھانا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے اور مذہب اسلام کو آباد کرنا ہے۔ اور آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا کی شان میں اگر گستاخی ہوتی تھی تو صحابہ اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے، صحابہ اس کی گردنیں اڑا دیتے تھے۔ حضور کی ذات اقدس پر اگر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں تو صحابہ کرام اس کو اس لائق نہیں رکھتے کہ دوبارہ حضور کی شان میں انگلی اٹھا پائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا چاہیے، لیکن ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ہم لوگوں نے ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر رکھا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ کر رکھا ہے، روزوں کو چھوڑ کر رکھا ہے، ساری عبادتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے، تو اور کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ظلم و زیادتی تو ضرور ہوگی ہمارے ساتھ۔ لیکن کاش اگر ہم نمازوں سے لگے رہتے، روزوں سے لگے رہتے، زکوٰۃ سے لگے رہتے، حتی الامکان عبادتوں سے اگر لگے رہتے، مسجدوں اور مدرسوں سے اگر جڑے رہتے، تو آج ہم پر یہ ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ ہماری بیٹیوں سے نقاب کو چھینا جا رہا ہے۔ یہ تمہیں حق کس نے دیا؟ کیا تم مفتی ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، حجاب کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام نے سکھایا اپنی بہن بیٹیوں کو حجاب میں رکھو، اپنے عورتوں کو پردے میں رکھو۔ تمہیں کس نے حق دیا پردہ چھیننے کا؟ تو آپ حضرات اس پر غور فرمائیں کہ آج غیر آدمی ہمارے اسلام پر حکومت کر رہا ہے، ہمارے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آئندہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔